السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آپ کو کلپ نمبر 22 دکھاتے ہیں۔ ہمارے پنجاب ہی سے میاں والی سے سامنے آیا ہے، آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ایک باپ نے اپنے 7 دن کی بیٹی اسے صرف اس وجہ سے قتل کر دیا کہ وہ پہلی اولاد کے طور پر بیٹا چاہتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں گے اس پورے معاملے کے اندر آپ کو علماء کی بھی مجرمانہ خاموشی نظر آ رہی ہے۔ وہ اس واقعے کو تو کنڈیم کر رہے ہیں، ابھی تک کسی عالم دین نے اس کی سزا بتائی ہے؟ آپ نے کوئی کلپ سنا ہو؟ ہاں میں دساں گا تانوں، یہ کیوں نہیں پہ دس دے ماموں پارٹی؟ ہاں یہ ماموں پارٹی اس لیے نہیں بتا رہی ہے کہ ان کی فقہ حنفی کے اندر اس کی سزا ہے ہی کوئی نہیں ہے جی، اس لیے نہیں یہ بتا رہے۔ کمزور ترین روایتیں جامعہ ترمذی میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو قتل کر دیتا ہے اس کانٹیکسٹ میں، تینوں روایتیں امام ترمذی نے ایمانداری کے ساتھ لکھی، ہر روایت کے اوپر جرح کی انہوں نے کہ یہ اس وجہ سے ضعیف ہے، یہ اس وجہ سے ضعیف ہے۔ سامعین کرام، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کانفیڈنس لیول بڑا ہائی ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کرتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس کے اعتماد اور کانفیڈنس کا جنازہ نکالتا ہوں کہ یہ کتنا کذاب ہے، کتنا جھوٹا آدمی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ شریعت اسلامیہ میں قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا جبکہ قتل جان بوجھ کر ہوا ہو۔ اب یہ حکم جو ہے باپ کے حق میں، باپ کے بارے میں یہ خاص ہے، کیونکہ حدیث آ گئی ہے، حدیث میں فرمایا کہ باپ کو بیٹے کی وجہ سے، بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور احناف اسی پر عمل کرتے ہیں، بلکہ 3 جو ہے مذاہب، مالکیوں کے علاوہ 3 جو مذاہب ہیں وہ سارے اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور سب اس کو لیتے ہیں۔ اب امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور صرف امام ترمذی نے دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ مرزا نے تو یہ کہہ دیا نا کہ یہ حدیث ترمذی میں، اور امام حدیث نے جو ہے رجال پر کلام کر دیا، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ مرزا نے جو ہے یہاں بھی فراڈ کیا ہے۔ امام ترمذی نے تو ایک حدیث پر سرے سے کلام ہی نہیں کیا جس کے اندر یہ واضح جو حدیث موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دیگر طرق ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہیں اور جو دیگر اس کے شواہد ہیں وہ تو سارے کے سارے صحیح ہیں۔ آپ کو میں لے کر چلتا ہوں امام بیہقی کی 3 کتابوں کی طرف۔ امام بیہقی نے 3 کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا، اور کئی الفاظ کے ساتھ، ایک بار نہیں کئی بار اس کو ذکر کیا، اور آخر میں وہ وضاحت دیتے ہیں معرفت السنن والآثار کے اندر، فرماتے ہیں ھذا حدیث اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ وہ تو اس کو صحیح مانتے ہیں، لیکن یہ جو مرزا ہے ایک کتاب کو لے کر جو ہے امت کو جو ہے حکم دے رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اب امام اس کے علاوہ جو محدث اعظم ہے، جو مرزا کا یوں سمجھے کہ حدیث میں اس کا استاد ہے اور وہ بڑا فالو کرتا ہے تحکیم کے اعتبار سے، تو وہ جب بھی حدیث پر حکم لگاتا ہے کہتے ہیں البانی نے کہا۔ البانی سے پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ البانی نے 4 کتابوں کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا، ارواء کے اندر، صحیح اور ضعیف سنن ترمذی کے اندر، صحیح اور ضعیف سنن ابو داؤد کے اندر، صحیح اور ضعیف سنن ابن ماجہ کے اندر اس کو نقل کیا، اور کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے۔ یہاں پر میں اسلام 360 والوں کو بھی کہتا ہوں جو اس کے یوزر ہیں، وہ ذرا دیکھیں مرزا کو اس جوتے مارے جوتے، کیونکہ اس حدیث کے نیچے امام البانی نے لکھا ہے، اور اس کو انہوں نے اسلام 360 کے اندر بھی ڈالا کہ حدیث صحیح، حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ حدیث بالفرض کو ضعیف مان لیں، بالفرض ہے نہیں ہے، اگر نہ میں تو ثابت کر چکا ہوں، بالفرض کو آپ ضعیف مانیں تو ضعیف حدیث کیا اس کے طریقے نہیں ہیں اس کے صحیح ہونے کے؟ بالکل موجود ہیں۔ اس میں سے ایک تلقی بالقبول ہے، اور یہ ہے کہ اس کے دیگر شواہد مل جائیں، دیگر طرق مل جائیں، دیگر اس کی سندیں مل جائیں، تو پھر وہ حدیث جو ہے کم از کم حسن کے درجے تک ضرور پہنچ جاتی ہے۔ اور تلقی بالامت میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس نے اس کو کہا۔ امام شافعی نے کئی مرتبہ جو ہے کہا کہ میں نے کئی علماء سے اس حدیث کو سنا ہے، خود میرا اس پر عمل ہے، اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ امام ترمذی نے کہا اہل علم اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اصول کے جو امام ہیں، امام بزدوی، میں ان کا آپ کو قول سناتا ہوں، یہ فتح القدیر ہے، لکھا ہے اس میں وذکر الامام البزدوی ان ھذا حدیث مشہور۔ امام بزدوی نے اس بات کو نقل کیا ہے، لکھا ہے، ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث مشہور ہے، اور تلقتہ الامت بالقبول، اور اس کو تلقی بالقبول بھی حاصل ہے۔
اور ساتھ یہ کہ فصلح مخصصا او ناسخا حکم الکتاب، کہ یہ حدیث کتاب اللہ کا جو حکم ہے نا کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، یہ باپ کے حق میں اس حکم کو خاص کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، اور ساتھ یہ کہ کتاب اللہ کے حکم کو منسوخ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ یا یوں سمجھے کہ وہ کتاب اللہ کا جو حکم ہے وہ یہاں پر یا کہ خاص ہو جاتا ہے یا وہ منسوخ ہو جاتا ہے باپ کے حق میں۔ تو یہ جو ہے امام بزدوی نے اس کو کہا کہ تلقی بالقبول اس کو حاصل ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ حوالہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ امام شافعی اور امام ترمذی نے بھی اس حوالے سے تصریح دے دی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ اگر اسلام کے اندر دیکھا جائے تو باپ اگر بیٹی کو یا بیٹے کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا ہے ہی نہیں ہے، اس کی سزا قتل کے بدلے قتل ہے، لیکن وہ ساکت ہو گئی ہے، احناف اس کو جو ہے اس لیے لیتی نہیں ہے۔ تو اب دوسری بات جو ہے دیت ہے، قتل کے بعد جو ہے قصاص کے بعد جو سٹیپ ہے وہ دیت کا آتا ہے، 100 اونٹ دینے پڑتے ہیں، اور باپ اگر بیٹے کو یا بیٹی کو قتل کرے گا تو اس کو 100 اونٹ دینے پڑیں گے، اس کی اپنی الگ تفصیل ہے کہ کس قسم کے دینے ہیں یا کیا۔ تو یہ میں آپ کے سامنے مذہب کی مشہور کتاب کہ یہ کہتا ہے نا کہ فقہ حنفی میں اس کی سزا ہی نہیں ہے، کسی نے آج تک بیان ہی نہیں کی ہے، آپ کو دکھاتا ہوں بدایت المبتدی سے۔ بدایت المبتدی میں لکھا ہوا ہے وَإِذَا قَتَلَ الْأَبُو ابْنَهُ، باپ جب بیٹے کو قتل کرے گا، فَالدِّيَّةُ فِي مَالِهِ فِي 3 سِنِينَ، تو باپ اپنے مال میں سے 3 سالوں کے اندر دیت ادا کرے گا۔ یہ حکم موجود ہے، فتاوی شامی کے اندر بھی یہ حکم موجود ہے، اور یہ کذاب کہتا ہے جھوٹا آدمی کہ اس کا حکم موجود ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کی باتوں میں نہ ہی کانفیڈنس کا لیول جو ہائی ہے اس کا، یہ جھوٹ میں ہائی ہے، اور انشاءاللہ جہنم کے اندر اس کا جو رتبہ ہوگا وہ بھی بڑا ہائی ہوگا اگر اس نے یہ جھوٹ نہ چھوڑا تو۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے ہمیں اس کے فتنے سے بچائے اور ہمیں اپنے دین کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین ہے، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آپ یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہیں، تحقیق کر لیا کریں۔ ہر کسی جو ہے اسکالر کے بات پر اعتماد کر لینا یہ اس زمانے میں بڑا خطرناک ہے۔